Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Hussaini Nadwi, a great thinker and Islamic scholar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen, Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'een, amma ba'd. بزرگان محترم، پونا کے رہنے والے مسلمانوں اور دور دراز سے سننے والے بھائیوں اور پردہ نشین بہنوں، فرزندان اسلام اور دختران اسلام دونوں سے عمومی طور پر یہ خطاب ہو رہا ہے۔ پونے کی کوثر باغ مسجد میں آپ کے سامنے چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں جنہیں ہر مسلمان جانتا ہے یا اسے جاننا چاہیے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ طے پایا کہ اس روئے زمین پر انسان کو آباد کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جد محترمہ حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو وجود عطا فرمایا اور ان کے اصل وطن جنت میں بسایا، اور جنت میں ایک امتحان سے گزارا جسے ان کی زندگی کے لیے اس روئے زمین پر طے کر دینا تھا۔ جنت امتحان کی جگہ نہیں ہے، لیکن جنت میں ایک امتحان سے گزارا گیا تاکہ آدم اور حوا کے لیے اور پھر ان کی اولاد کے لیے وہ امتحان سبق آموز بن جائے۔ اللہ نے آدم اور حوا کو جس وقت پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو فرشتوں سے یہ بات کہہ دی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اور خلیفہ کا مطلب وہ کوئی کہ جو اللہ کی نیابت کے فرائض انجام دے گا، جو وائسرائے آف دی لارڈ ہوگا۔ اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے یہ بات طے کی کہ بے شمار ستاروں اور سیاروں کی اس عظیم کائنات میں اس کرۂ ارضی کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا جائے گا کہ یہاں جن و انس کو آباد کیا جائے گا، اور انسانوں کے آغاز کرنے والے، انسانیت کی ابتدا کرنے والے، اللہ کی طرف سے جس کو انسان اول بنایا جائے گا، اس کی جو حیثیت ہوگی اور جو حیثیت آگے چل کر وراثت میں انبیاء کو ملے گی اور انبیاء کے نائبین کو ملے گی، وہ وراثت خلافت کی ہوگی۔ اور خلافت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ جو ہمیں آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے لیکن جس کو ہم اس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں، اس پوری کائنات میں جو نشانیاں بکھری ہوئی، ہر ذرہ، ہر پتا، ہر بوٹا، ہوا کی ہر لہر، پانی کا ہر قطرہ اللہ کی نشانی ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ایک ذرے سے حاصل کر سکتے ہیں، درخت کے ایک پتے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بے شمار نشانیاں ہیں جو اس کائنات میں اور اس زمین پر موجود ہیں،
ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ اس روئے زمین پر جس نظام کو وہ برپا کرنا چاہتا ہے، جس قانون کو وہ نافذ کرنا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹلی ہر انسان کو مخاطب کر کے کہے یہ کر یہ نہ کر، اس نے یہ طے کیا کہ وہ کسی بھی ایک انسان کو اس مقصد کے لیے طے کرے گا کہ اس تک اپنے میسیجز کو، اپنے پیغام کو، اپنے سندیش کو بھیجے اور اس کو دیگر بہت سے انسانوں اور اپنے درمیان واسطہ بنا دے، ذریعہ بنا دے، میڈیٹر بنا دے۔ لیکن سب سے پہلے انسان کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ طے کیا گیا اور فرشتوں کو بتا دیا گیا کہ میں زمین میں اپنا وائسرائے، اپنا نمائندہ، اپنا ریپریزنٹیٹیو اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جیسے ہی میں اس کے اندر روح ڈال دوں گا تو تم اس کے سامنے جھک جانا، تم اس بات کا اظہار کرنا کہ اس روح زمین کی ذمہ داری اس انسان کو سونپی گئی، یہ اللہ کا ترجمان ہوگا، یہ اللہ کے اوامر نافذ کرے گا، یہ اللہ کا قانون چلائے گا، بات اس کی طرف سے چلے گی، اور فرشتوں کا کام یہ ہوگا کہ اس کی حفاظت کریں، اس کی مدد کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی کائناتی نظام کی جو ذمہ داریاں ہیں فرشتے ان کو انجام دیں۔ لیکن جو اصل حیثیت ہوگی وہ اس انسان کو حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، اور فرشتوں کو ان کے سامنے جھکا دیا، اور آدم کو اور ان کی بیوی حوا کو، جن کو اسی طرح وجود عطا فرمایا گیا، جنت میں بسا دیا گیا کہ یہ ہے تمہارا اصل وطن، تمہیں واپس یہیں آنا ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہاں تم واپس اسی وقت آ سکو گے جب میرے قوانین کا لحاظ رکھو گے، میری بات مانو گے، جو ہدایت میری طرف سے دی جائے گی اس پر عمل کرو گے۔ یہی بات تمہیں اپنی اولاد سے کہنا ہے، اسی پیغام کو منتقل کرنا۔ تو بہرحال ان کو جنت میں ٹھہرایا گیا اور یہ فرما دیا گیا، ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، پتہ نہیں وہ کس چیز کا درخت تھا، اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی لیکن کوئی بات قطعی نہیں ہے، بس یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب مت پھٹکنا ورنہ تم ظالم شمار ہوگے، جنت چھن جائے گی تم سے اور تم کو روئے زمین کی طرف روانہ کر دیا جائے گا، کرۂ زمین پر اتار دیا جائے گا، جہاں کی خلافت کے لیے تم کو ابھی وجود عطا کیا گیا ہے وہاں کی خلافت کی ذمہ داری دے دی جائے گی۔ بہرحال جنوں میں سے ایک فرد جس نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا یا وہ نہیں جھکا، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا کہ میں مٹی کے اس پتلے کے سامنے اپنا سر جھکا دوں، اور اس پر اسے فخر تھا، ناز تھا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا، اس کو مٹی سے بنایا گیا، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، جبکہ وہ یہ جانتا تھا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے، مالک اور خالق کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ لیکن سب کچھ جانتے ہوئے جو تکبر کی صفت ہے انسان کے اندر، جو بغاوت کی صفت ہے، جو سرکشی والی بات ہے، یہ جنوں میں ہو یا انسانوں میں ہو، پہلی مرتبہ جنوں میں سے ایک فرد جس کو عزازیل کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے آدم کے سامنے جھکنے کا فیصلہ نہیں کیا اور اللہ سے بحث اور حجت کرنے لگا، جس کے بعد وہ ابلیس قرار دے دیا گیا۔ اس نے بہرحال آدم اور حوا کو شیشے میں اتار لیا۔ یہ بھی تجربہ کرانا تھا کہ یاد رکھو کہ جنوں کی ایک ایسی مخلوق ہے جن میں شیطان ہوں گے، جن کو ریموٹ کنٹرول دیا جائے گا، اور اس ریموٹ کنٹرول سے وہ تم پر اثر انداز ہوں گے، تمہارے دل میں خیال ڈالیں گے، تمہارے دماغ کو متاثر کریں گے، اور تمہیں کچھ دکھ بھی نہیں رہا ہوگا،
کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہوگا، نہ کوئی تار ہوگا، نہ کوئی سلکی سسٹم ہوگا، تمہیں کچھ دکھے گا نہیں، جس کو قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کے خاندان کے لوگ، اس کی ذریت تمہیں دیکھتی ہے، تم نہیں دیکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان کا یہ نظام بنایا گیا کہ جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ جن جو چھپے ہوئے ہیں، وہ شیاطین جو چھپے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں سب سے آخری سورے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، فرمایا گیا کہو میں پناہ چاہتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، تمام لوگوں کے خالق و مالک کی، پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ جو چھپتا ہے، نظر نہیں آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، دل میں خیالات پیدا کرتا ہے، دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، ریموٹ کنٹرول استعمال ہوتا ہے۔ تم اس سے پناہ چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ اس سے پناہ کے لیے تم کو مادی وسائل استعمال نہیں کرنے، بلکہ تم کو اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی تم کو بچا سکتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی شیطان تمہیں کچوکا لگانا چاہے، تم پر اثر انداز ہو، جس کا پتہ اس طرح چل سکتا ہے کہ جب بھی تمہارے دل میں کوئی برا خیال آئے، کوئی بری نیت آئے، کوئی برا جذبہ آئے، قدم غلط اٹھ رہا ہو اور نفسانیت اور انانیت کی بات پیدا ہو، تو سمجھ لو، خوب سمجھ لو کہ یہ شیطان کچوکا لگا رہا ہے، شیطان کنٹرول کر رہا ہے، شیطان اس وقت تمہارا استعمال کر رہا ہے۔ فوراً سمجھ لو بغیر کسی تردد کے، اگر اچھا خیال آئے، اچھی بات آئے، اچھی نیت آئے، کوئی اچھا ارادہ ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے، یہ فرشتوں کی طرف سے، اور کوئی بھی بات غلط ذہن میں پیدا ہو تو یقین کرو کہ اس وقت شیطان تمہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، شیطان جب بھی تم کو نشانہ بنائے اور تم پر کچوکا لگائے اور وسوسہ اندازی کرے، تو بس تم اللہ کی پناہ طلب کرو، تم کو اے اللہ تو بچا لے، کوئی اور چیز بچانے والی نہیں ہے۔ تمہاری حفاظت شیطان سے اللہ ہی کر سکتا ہے۔ انسان سے حفاظت کے لیے اللہ نے وسائل دیے ہیں، اور انسان دشمن کو پہچانتا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے، مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ وہاں پر ذمہ داری انسان کو سونپی گئی ہے کہ تمہیں انسانوں سے مقابلے کی تیاری کرنی ہے، ان سے بچاؤ کی تیاری کرنی ہے۔ لہذا فرمایا گیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمنوں سے مقابلے کے لیے جو بھی ممکن ہو تیاری کرو۔ وہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو، وہاں یہ فرمایا جا رہا تیاری کرو، جن سے مقابلہ کرنا ہے، ذمہ داری تم پر ڈالی جا رہی ہے کہ تم اپنے کو محفوظ کرو اور اپنی فکر کرو اور اپنی تیاریاں کرو، جو انتظامات کرنے ہیں وہ کرو، یہ تمہیں کرنا ہوگا۔ محض یہ مت سمجھنا کہ بس اللہ تمہیں وہاں جہاں وسائل دیے ہیں انتظام کر دے گا بغیر وسائل کے۔ اللہ کا یہ نظام نہیں ہے، یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، امکانات کی جگہ ہے، یہ وسائل کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، اور اس اختیار کے ساتھ یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ تم کو اپنے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ گھر پہ بیٹھ کے اگر تم یہ سوچو کہ میں نہ کماؤں، جد و جہد نہ کروں، اور اوپر سے کوئی نوالا میرے منہ میں ڈال دیا جائے، اور حضرت مریم کے لیے معجزانہ طریقے پر جیسے ایک سینی میں لگا ہوا کھانا آ جاتا تھا بیت المقدس کے ان کے حجرے میں، ویسے
میرے حجرے میں جب میں تہجد پڑھ رہا ہوں یا اشراق پڑھ رہا ہوں یا چاشت پڑھ رہا ہوں، میرے لیے بھی اللہ کی طرف سے خوان نعمت اتر جائے۔ آپ ایسا کر کے دیکھیے، اور آپ سینکڑوں رکعتیں روزانہ پڑھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خوان نعمت نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح دنیا میں یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے کھیت پر محنت کرو، تیار کرو۔ اگر اس کھیت پر محنت نہیں کرو گے اور گھر میں بیٹھے رہو گے اور تسبیح پڑھتے رہو گے، اے اللہ کھیت اگانے والا تو ہے، دانہ دینے والا تو ہے، پودے لگانے والا تو ہے، اور درخت کو تیار کرنے والا تو ہے، اے اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو یہ آپ کتنی تسبیحیں پڑھ لیجئے، آپ کے کھیت پر ایک پودا بھی نہیں اگے گا۔ جب چاہیے تجربہ کر لیجیے۔ اسی طرح آپ شادی نہ کیجئے اور کہیے کہ اللہ اگر آپ نے مریم کو بیٹا دے دیا بغیر اس کے کہ ان کی شادی ہو، اور اسی طرح آپ نے زکریا جب بوڑھے ہو گئے اور بیوی بھی بوڑھی ہو گئی اور کوئی امکان اولاد کا نہیں رہا تو ان کو اولاد دے دی، تو بس اے اللہ بغیر اس کے کہ شادی ہو تو قادر مطلق ہے، مجھے بھی اولاد دے دے۔ تو آپ دعا مانگتے رہیے عمر بھر، نہیں بچہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے نظام کے خلاف۔ گھر بیٹھے رہیے اور یہ کہیے کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، مجھے ڈگریز مل جائیں، عہدے مل جائیں، منصب مل جائیں، یا آپ سوچتے رہیے اور کہتے رہیے اور دعا کرتے رہیے، یہ نہیں ہوگا، آپ جاہل رہیں گے۔ اسی طرح ملک کی سیاست میں جو جد و جہد کریں گے اور جو نہیں کرے گا، نہ کرنے والا، ظاہر ہے کہ دبایا جائے گا، کچلا جائے گا، شودر بنایا جائے گا، بے حیثیت کیا جائے گا، اور جو جد و جہد کرے گا وہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے گا۔ یہ اس لیے کہ دنیا اسبابی دنیا ہے، یہ دنیا وسائلی دنیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا گیا ہے کہ جو بھی محنت کرے گا اور محنت بھی صحیح رخ پر کرے گا اس کو اس کے نتائج ملیں گے۔ قرآن میں کہہ دیا گیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ محنت کرے گا، اور اس کی محنت اس کے سامنے لائی جائے گی، دکھائی جائے گی۔ انسان کو، یہ نہیں کہا گیا مسلمان کو، محنت ہندو کرے گا، جینی کرے گا، بدھسٹ کرے گا، سکھ کرے گا، ملحد کرے گا، کمیونسٹ کرے گا، اللہ کے خلاف جو دشمنی کر رہا ہے وہ کرے گا، اس کی دکان چلے گی، اس کا کھیت تیار ہوگا، اس کا باغ چلے گا، اس کو حکومت حاصل ہوگی، عہدوں پر فائز ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا باوجود اس کے کہ وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، نبی سے دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ سسٹم اس دنیا کا یہ بنایا گیا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو، ہیومن بینگ کو وہی ملے گا جس کی وہ محنت کرے گا۔ اس لیے جس میدان کی محنت نہیں ہوگی اس میدان میں جو بھی طبقہ ہو، جو قوم ہو، جو فرقہ ہو، وہ ڈاؤن ہوگا، وہ زوال پذیر ہوگا، انحطاط کا شکار ہوگا۔ بس اب اس بنیاد پر پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے۔ بات تو میں نے آدم سے شروع کی تھی، لیکن ابھی اسی سلسلے میں یہاں آپ کو آگے لے کر آ رہا ہوں کہ اللہ کا جو نظام ہے، جو آدم کو بتایا گیا اور حوا کو بتایا گیا، وہی نظام ان کی اولاد کو بتایا گیا، وہی نظام آخری نبی کو عطا فرمایا گیا، وہی نظام انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے، مینکائنڈ کے لیے طے کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی آبادی، سب سے گھٹیا آبادی، حقیر آبادی، جس کو پوری تاریخ میں مارا گیا، تباہ کیا گیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تحقیق کیا گیا، ہر یورپین کنٹریز سے نکالا گیا، دردرایا گیا، تھتکارا گیا، اور اللہ کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً عذاب آتا رہا اور تباہیاں مسلط ہوتی رہیں، وہ ہے جن کو یہودی کہا جاتا ہے، جیوز۔ تعداد میں کم، پوری تاریخ پڑھ لیجئے، قرآن میں پڑھ لیجئے، بائبل میں پڑھ لیجئے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیے، نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھیے، تلمود میں پڑھیے، جو بھی کتابیں ان کی کتابیں ان میں پڑھ لیجئے، پوری تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے، پوری تاریخ ان کے زوال کی ترجمان ہے،
اور یہ کہ ان پر بے انتہا مظالم ہوئے. اگر پناہ ملی بھی کبھی ان کو تو مسلمانوں کے یہاں پناہ ملی. جب اسپین میں مسلمان حکومت کر رہے تھے تو انہوں نے یہودیوں کو پناہ دی. ترکی میں جب پناہ کی ضرورت پیش آئی تو مسلمانوں نے ان کو پناہ دی. مسلمان تو ان کو حفاظت کے انتظامات سے نوازتے رہے، لیکن جہاں تک کرسچنز کا تعلق ہے انہوں نے ان کو بری طرح مارا. اور آخری دور میں جرمنی کے ہٹلر نے جو مظالم کیے ہیں وہ مظالم تو تاریخ کا ایک حصہ بن گئے. اس سب کے باوجود آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو غلبہ حاصل ہے وہ جیوز کا حاصل ہے. موجودہ دنیا پوری دنیا میں سب سے چھوٹا ملک وہ ہے جو اصلاً پیلسٹائن ہے، جس کو اسرائیل ڈکلیئر کر دیا گیا 1948 میں. برطانیہ اور امریکہ کی سازش کے نتیجے میں ایک ایسی قوم کو جو ہر طرف سے دھتکاری گئی، جس کو کہیں پر پناہ نہیں ملی، اس کو ایک بڑے مقصد کے لیے ایک چھوٹے سے خطے میں اس طرح بسایا گیا کہ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک خنجر مسلمانوں کی پیٹھ میں گھونپ دیا گیا. ایک ایسا خطہ پیلسٹائن کا چھوٹا سا وہ خطہ جس کے ایک طرف جارڈن ہے اور آگے بڑی سیریا ہے، عراق ہے، اوپر چلے جائیے تو جارجیا بھی ہے، قزاقستان بھی ہے، چچنیا بھی ہے، اور ترکمانستان بھی ہے، ازبکستان بھی ہے، اور ادھر اگر آپ بڑھتے چلے جائیں تو پھر ایجپٹ بھی ہے، اور ٹیونیسیا بھی ہے، اور الجیریا بھی ہے، اور لیبیا بھی ہے، اور موراکو بھی ہے، نیچے آئی تو سوڈان بھی ہے، اور ایتھوپیا بھی ہے. اور اسی طرح یہ سارے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے گھیر رکھا، اور ادھر ادھر تتر بتر کرسچینٹی سے تعلق رکھنے والے ممالک ہیں. ان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جو ان کا نہیں، غصب کیا ہوا ہے، لوٹا ہوا ہے. اور برطانیہ اور امریکہ نے مسلمانوں سے چھین کر اور مسلمانوں کو شہید کر کے اور ہزاروں کو جیل میں ڈال کر وہ خطہ ان کے حوالے کیا ہے. اور صرف اس لیے حوالے کیا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ جیسس دی کرائسٹ آخری دور میں اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اینٹی کرائسٹ ظاہر ہو کر اپنی مملکت قائم نہیں کر دے گا، اور جب تک یروشلم میں اس کا کیپٹل تعمیر نہیں ہو جائے گا، اور جب تک یہ مسجد جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے نعوذ باللہ ڈھا نہیں دی جائے گی. اور یہ سارا کام جیوز کے اندر سے نکلنے والے اینٹی کرائسٹ کی طرف سے ہوگا. اور وہ ایک لازمی صورتحال ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تب جیسس دی کرائسٹ دمشق میں آئیں گے، اور وہ پھر اس کا مقابلہ کر کے لد شہر کے دروازے پر اس پر وار کریں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے. کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ببلیکل لٹریچر میں ذکر کیا گیا ہے، اس کی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں. اس لیے امریکہ اور برطانیہ کی کرسچن حکومتوں نے یہ طے کیا کہ ایک ناگزیر ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس لیے ہمیں تو یہ کرنا ہے. ہمیں مسلمانوں پر بھی غالب آنا ہے، یہودیوں کا بھی خاتمہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انتظار کریں کہ پہلے اینٹی کرائسٹ سامنے آئے، تاکہ اس کے بعد پھر جیسس دی کرائسٹ سامنے آ جائیں، نازل ہو جائیں، اور پھر غالب ہوں، پھر پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ مسیح کا نزول ہوگا اور دجال کا ان سے پہلے ظہور ہوگا. دجال کو وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں اور یہودی اپنا میشیا کہتے ہیں، یعنی یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے برکت ملے گی اور اسی سے پوری دنیا کو ہم کنٹرول کریں گے. وہ جو سوچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا دجال کا جس میں پوری دنیا پر دجال کا قبضہ ہوگا، اینٹی کرائسٹ کا قبضہ ہوگا. پوری دنیا پر یہودی چھا جائیں گے، ہر طرف حکومتیں ان کے تابع فرمان ہوں گی، یہاں تک کہ پورا جزیرۃ العرب جس کو جاہل لوگ سعودی عرب کہتے ہیں، احمق و جاہل لوگ سعودی عرب کہتے ہیں، جو جزیرۃ العرب ہے، حدیثوں میں اس کو جزیرۃ العرب کہا گیا.
جغرافیہ میں اس کو جزیرۃ العرب کہا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو جزیرۃ العرب کہا، اور دنیا کے کسی بھی حاکم نے اس کے نام کو نہیں بدلا سوائے مجرم آل سعود نے اس کے نام کو سعودی عرب کر دیا، یعنی خاندان سے موسوم کر دیا. تو بہرحال جاہل لوگ جس کو سعودی عرب کہتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ جس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے کہ سیریا اور عراق کے سدرن بارڈر سے لے کر، یعنی جزیرۃ العرب کے جو نارتھ کا علاقہ ہے وہاں سے لے کر یمن، پورا یمن اور حضرموت اور عمان اور امارات جسے آج کل کہتے ہیں، یہ کبھی نہیں تھی، یہ سب انگریزوں کی پیدا کردہ ریاستیں ہیں، اور قطر اور بحرین اور کویت، یہ سب جزیرۃ العرب کے حصے ہیں. خوب یاد رکھیے، یہ الگ ملک نہیں ہے. الگ ملک بنانے والے دجالی مجرم اینٹی کرائسٹ کے لوگ اور اسلام دشمن طاقتیں ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ان کو بانٹ کر مسلمانوں کو چاروں طرف سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کرنے کا پلان بنا رکھا. انہوں نے یہ سب ٹکڑے کیے ہیں، اور مسلمان اپنی جہالت میں، نادانی میں، حماقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ الگ آزاد ملک ہے. کویت ایک ملک ہے، قطر ایک ملک ہے، ابوظبی ایک ملک ہے، دبئی ایک ملک ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، ورنہ یہ جزیرۃ العرب ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فتح فرمایا. پورا علاقہ 10 لاکھ مربع میل کا نبی نے فتح فرمایا. دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ پورا علاقہ نبی پاک علیہ السلام کے زیر قدم آ گیا تھا. اور اب جو بات تھی جس کی نبی نے پیشین گوئیاں فرمائی تھی وہ یہ کہ جو پرشین امپائر ہے اور رومن امپائر ہے وہ بھی فتح کر لی جائیں گی. اور کسرا کا خاتمہ حضور کے آخری دور میں ہو گیا تھا، تو فرمایا ہلاکا کسرا فلا کسرا بعدہ، کسرا تباہ ہو گیا، اب کوئی کسرا نہیں ہوگا. وَلَا يَحْلِكَنَّ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَ، اور یہ قیصر ہرکلیس وہ جو سیزر کہلاتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر کوئی قیصر نہیں بنے گا. یہ آپ نے اعلان فرما دیا تھا دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، لیکن جو پیشین گوئیاں فرمائی تھیں ان پیشین گوئیوں میں یہ فرمایا تھا کہ جو آخری دور آئے گا اس میں دجال کا غلبہ پوری دنیا پر ایسا ہوگا کہ پورا جزیرۃ العرب اس کے قبضے میں چلا جائے گا، سوائے مکے اور مدینہ منورہ کے، سوائے مکے اور مدینہ منورہ کے. اور مدینہ منورہ کے بالکل بارڈر پر وہ پہنچ جائے گا، شہر کے اندر اس لیے داخل نہیں ہو پائے گا کہ فرشتے شہر کا تحفظ کریں گے. یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی. اب آپ غور فرمائیے کہ 1450 سال گزر گئے ہیں، اور ابھی جو سال گزرے 75 سال، یعنی 1948 میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست فلسطین میں قائم کر دی گئی، اور اس کے بعد دجال کی تحریک زور و شور سے شروع کی گئی. اور پھر یہ دیکھا گیا کہ مسلمانوں کے اقتدار سے مصر نکل گیا، اور سیریا نکل گیا، اور عراق نکل گیا، اور جارڈن نکل گیا. مسلمانوں کے اقتدار سے نکل گئے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ملک چلے گئے جو انگریزوں کے ایجنٹ تھے، یہودیوں کے ایجنٹ تھے، جو مجرم تھے، جو ظالم تھے، ڈکٹیٹرز تھے، وہ قاتل تھے اور ابھی بھی ہیں. ان کے ہاتھوں میں یہ پورا علاقہ منتقل ہو گیا، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ اب پوری ہو گئی کہ اب جسے سعودی عرب کہتے ہیں وہ بھی ایک زائنسٹ اسٹیٹ بن گئی ہے، جسے UAE کہتے ہیں. وہاں اس وقت شرک کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں، مندر بنائے جا رہے ہیں، اور سینیگوگس بنائے جا رہے ہیں، اور چرچز بنائے جا رہے ہیں، اور پوری طرح جیوز دنا رہے ہیں، کھلے بندوں پوری طرح اپنے اقتدار کا اظہار کر رہے ہیں. حقیقت میں تو امریکن فوجی اڈے جو جزیرۃ العرب میں قائم ہیں
وہ فوجی اڈے در حقیقت زائنسٹ کے ہیں، وہ جیوز میں وہ ہیں جو بڑے متشدد اور بڑے متعصب ہیں، ان کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے جزیرۃ العرب کا، اور اس کے بعد جو ریڈ سی ہے وہاں پر ان کے بحری جہاز ہیں، اور انڈین سی وہاں ان کے بحری جہاز ہیں، اور جو گلف کا علاقہ ہے وہاں پر ان کے بحری جہاز ہیں، ہر طرف انہوں نے اپنے اڈے بنا رکھے ہیں، پورے جزیرۃ العرب کو چاروں طرف سے گھیر رکھا، اندر خشکی پر بھی اڈے اور سمندر میں بھی ان کے اڈے ہیں کہ کہیں سے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب صرف اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ نارتھ کے علاقے سے ایک نیا شہر نیوم کے نام سے بسایا جا رہا ہے، جہاں پر یہ اعلان ہے کہ وہاں شریعت کا کچھ لینا دینا نہیں ہوگا، وہاں ایک سیکولر حکومت قائم کی جائے گی، ہر طرح کی آزادی ہوگی، ننگی عورتیں ساحل پر وہاں بیٹھیں اور فائدہ اٹھائیں، مسئلہ ٹورزم کا ہوگا، یعنی اب ہمیں پیسہ کمانا ہے، پیٹرول کے بعد اب ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے پیسہ کمانا ہے، اور تیران اور صنافیر کے نام کے 2 جزیرے ہیں جو جزیرہ نما سینا کے نیچے ہیں، یہ جزیرے مصر نے سعودیہ کے حوالے کیے تاکہ وہ اپنی طرف سے اسرائیل کے حوالے کر دے، تاکہ اب یورپ کو ریڈ سی سے جوڑ دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ دونوں جزیرے اس کی بندرگاہیں ہوں گی، اور اس طرح سے پھر یمن کا جو علاقہ مندب کا ہے جہاں سے پانی کے جہاز گزرتے ہیں وہاں تک، اور اس کے بعد پھر جو انڈین سی کہلاتا ہے اور عربین سی کہلاتا ہے وہاں پر پورا کنٹرول ان کا ہو جائے گا۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی حکومت کی طرف سے اسرائیل کو یہ ایک اجازت دی گئی، اور یہ اجازت کا لفظ تو صرف دکھانے کے لیے ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے، کہ اب تل ابیب سے جہاز مدینے آئیں گے، جدے آئیں گے، ریاض آئیں گے، زہران آئیں گے، اور اس کو کراس کرتے ہوئے دنیا کی کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس طرح ان کا شہر بسایا جا رہا ہے، اینٹی کرائسٹ کا شہر ہے نیوم، دجال کا شہر ہے جو آباد کیا جا رہا ہے، پورے ملک میں ان کے اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں، امریکن کہلاتے ہیں، لیکن دراصل وہ زائنسٹ اڈے ہیں جو امریکہ کے تھرو ان کے حوالے کیے گئے، اور اس طرح پورے ملک میں اب وہ دندنا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری دور قریب آ رہا ہے۔ مسجد اقصی کے امام صاحب چیخ رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں مسلمانوں مسلمانوں، کسی وقت بھی تم سنو گے نعوذ باللہ کہ مسجد اقصی ڈھا دی گئی، کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ لیکن پوری دنیا پر سکوت طاری ہے، اس لیے کہ جو جیوز کی حکمرانی ہے، پوری دنیا کی کمپنیز ان کے ہاتھ میں، UNO ان کی تنظیم ہے، اس سے پہلے لیگ آف نیشنز ان کی تنظیم تھی، 90 سے 95 ذمہ دار ان کے ہیں، اور ورلڈ بینک ان کا ہے، جتنے بھی ادارے ہیں، مالیاتی ادارے، سیاسی ادارے، سماجی ادارے، انسانی خدمت کے ادارے، حقوق نسواں کے ادارے، عورتوں کے حقوق کے نام سے جو ادارے قائم ہیں، اور جن اداروں کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مداخلت جائز نہیں ہے، عورتوں پر پردہ تھوپنا اور حجاب کا پابند بنانا قابل قبول نہیں ہے، یہ ویمنس رائٹس کے خلاف ہے، اور جو چارٹر ہے UNO کا اس کے خلاف ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی اب جینڈر جو ڈفرینسیشن ہے وہ نہیں ہوگا، کوئی لڑکی اگر لڑکی سے اور لڑکا لڑکے سے شادی کرنا چاہے، یعنی بدکاری بدماشی کرنا چاہے، اور قوم لوط نے جو جرائم کیے تھے، جس کے بعد اللہ کی طرف سے آتش فشاں پہاڑوں سے دہکتے ہوئے انگارے اس پر برسائے گئے تھے، مکانات کی چھتیں اور دیواریں توڑ کر انسانوں پر گرا دی گئی تھی، اور پوری بستی کو زمین میں دھسا دیا گیا تھا، اور اس پر
جو پانی ابل کر آیا اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، جو جارڈن میں آج بھی موجود ہے۔ تو گویا کہ دنیا کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جس طرح قوم لوط نے جرائم کیے تھے اب وہ جرائم کیے جائیں گے۔ ہائی کورٹس اس کو منظور کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اس کے لیے تیار ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے ادارے یعنی UNO نے اس کا حق لوگوں کو دے رکھا کہ تم وہ سارے جرائم کر سکتے ہو جو کبھی قوم عاد نے کیے، قوم سمود نے کیے، قوم لوط نے کیے، قوم شعیب نے کیے، فرعون نے کیے، نمرود نے کیے۔ دنیا کے مجرموں نے، پاپیوں نے، شیطانوں نے جو جرائم کیے اب اس کی باقاعدہ قانونی اجازت فراہم کی جا رہی ہے اور وہ اس کو حقوق کی شکل میں سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس صورتحال کی تیزی سے تیاری ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ستمبر کے اخیر دنوں میں یہودیوں کی طرف سے مسجد اقصی پر مسلسل حملے کیے گئے، بڑی تعداد میں وہ اندر گھسے، اور آخری حد ہو گئی کہ وہ اندر گھس کر اپنی طرح کی عبادت کرتے تھے اور پولیس ان کا تحفظ کرتی تھی اور مسلمانوں کو گولیوں سے نشانہ بنایا جاتا تھا اور مسجد سے نکال کر ان کو باہر کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ابھی 2-4 دن پہلے مسجد اقصی میں یہودیوں نے گھس کر ناچ کیا، ننگی عورتوں نے اور یہودی مردوں نے مسجد اقصی میں ناچ کر، ڈانس کر کے، گانے گا کر، شور مچا کر دنیا کے سامنے دکھایا کہ ہم ہیں، حکومت ہماری ہے، نظام ہمارا ہے، تم ہمارے تابع ہو۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کھل کر دکھائی دے رہی ہے، اور اس میں جو عرب ممالک ہیں یہ مجرمانہ طور پر اینٹی کرائسٹ کی طاقت بن کر، شیطانوں کے چیلے بن کر، ابلیس کے شاگرد بن کر پوری تیاری کر رہے ہیں، استقبال کے لیے تیار ہیں، وہ دجال کا اور اینٹی کرائسٹ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے وہ جو فضا بنائی گئی ہے۔ اس فضا میں جب ہم بات کرتے ہیں دین کی، ایمان کی، اسلام کی، نبی پاک علیہ السلام کی، انسانیت کی، تو ہماری یہ باتیں یوں سمجھی جاتی ہیں کہ یہ تو باتیں ہیں فنڈامنٹلسٹ کی، یہ باتیں ہیں ان کی جو ہارڈ کور ہیں، باتیں کرنا ہے سیکولر لا دینیت کی۔ دین کو اپنے گھر میں رکھو، اپنے دل میں رکھو۔ دین تمہارا اسکول میں نہیں چلے گا، دین عدالت میں نہیں چلے گا، دین سماج میں نہیں چلے گا، دین کی باتیں باہر مت کرو۔ دین پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، عالمی طور پر یہ طے کر دیا گیا کہ اس روئے زمین پر جو نظام برپا ہوگا وہ لا دینی ہوگا، اس کا نام سیکولر ہو یا کمیونسٹ ہو یا لبرل ہو، جو چاہو نام رکھ لو، لیکن لا دینی ہوگا۔ اس میں اللہ کا حوالہ نہیں ہوگا، نبی کا حوالہ نہیں ہوگا، آخرت کا حوالہ نہیں ہوگا، فرشتوں کا حوالہ نہیں ہوگا، پیغمبروں کا حوالہ نہیں ہوگا۔ یہ حوالے اپنی کتابوں میں رکھو، اپنے مدرسوں میں رکھو، اور مدرسوں پر بھی پابندیاں لگا دی جائے گی، ان کو بھی آگے چل کر سیکولر بنا دیا جائے گا۔ یہ وہ نظام ہے جو دجالی نظام ہے، اور اس نظام کے تابع پوری دنیا ہے، سارے ممالک اسی ایک مہادیو، اسی ایک سب سے بڑے بت کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کل کا جو سب سے بڑا بت ہے وہ نظام ہے جس کو ورلڈ سسٹم کہا جاتا ہے، جو عالمی نظام قرار دیا جاتا ہے، جس کی ماتحتی ہر ملک کے لیے ضروری ہے۔ کوئی ملک بھی اس سے آزاد ہو کر اپنا نظام نہیں چلا سکتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے، یہ وہ بحران ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اب یہ جو بحران ہے اس سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ نبی نے جہاں وہ بات فرمائی کہ یہ سب ہوگا، وہیں یہ فرمائی لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم الى قیام الساعة۔ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے گا، اس کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع عنایت فرمائے گا۔ صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ لوگ آخری دور میں کون ہوں گے؟ فرمایا ہم
بِأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فرمایا آخری دور میں وہ لوگ ہوں گے جو شہر بیت المقدس اور مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے پوری امت میں جو نمائندگی کریں گے۔ خوب یاد رکھیے، اس امت کی جو نمائندگی آخری دور میں کریں گے وہ ہوں گے جو مسجد اقصی کے محافظ ہوں گے، وہ ہوں گے جو زائنسٹ سے ٹکر لیں گے، وہ ہوں گے جو اینٹی کرائسٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، وہ ہوں گے جو دجال سے مورچہ لیں گے، وہ ہوں گے جو عیسیٰ مسیح کے ساتھ ہوں گے، وہ ہوں گے جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ حق پر وہ لوگ ہوں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ڈھل مل یقین ہوں گے، لوچ پوچھ ہوں گے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے ہوں گے اور حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا ہوگا اور چھپیں گے اور دبیں گے اور مٹیں گے اور دوسروں کے سامنے جھکیں گے، نئے نئے بت تراشیں گے اور جزیرت العرب کو بھی بتوں سے بھر دیں گے اور اس اسرائیلی مجرمانہ طاقت کا ساتھ دیں گے، اس سے دوستیاں کریں گے۔ خدا کی قسم یہ دجالی لشکر کے لوگ ہوں گے جو ان سے تعلق رکھے گا، جو دوستی رکھے گا، جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھے گا، جو ان کے لیے تعویلیں کرے گا، جو یہ کہے گا کہ صاحب جو حکومت جزیرت العرب میں ہیں، جو حکومتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ ایسی اور ویسی، وہ جھوٹا مکار دجالی فریبی شیطان کا چیلا ہوگا۔ حق پر وہ لوگ ہوں گے جو حرمین کی حفاظت کریں گے، مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے، اس دین متین کی حفاظت کا کام انجام دیں گے اور مضبوطی کے ساتھ اس دین متین کو لے کر کھڑے ہوں گے، اس کا جھنڈا بلند کریں گے اور یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی طاقت والا، نہیں ہے کوئی لشکر، کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ یہ لقلقہ لسانی نہیں ہے، یہ صرف تسبیح کے دانوں پر پڑھے جانے والے کلمات نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ انقلاب ہے، لا الہ الا اللہ باطل کے خلاف ایک شعلہ ہے، لا الہ الا اللہ باطل کو خس و خاشاک کی طرح مٹا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ زمین سے عرش تک بلند ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے انوار ہیں، لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے، اس طاقت کے سامنے ہر باطل جھکتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب اس کو دل سے پڑھا جائے گا، دماغ سے پڑھا جائے گا، باطن کے نور کے ساتھ پڑھا جائے گا، عزم مصمم کے ساتھ پڑھا جائے گا، توکل کے ساتھ پڑھا جائے گا، انقلابی کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو ہر باطل چھٹ جائے گا، کائی کی طرح پھٹ جائے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ بھی ہے، گھر میں فلمیں بھی ہیں، موبائل میں ننگی عورتیں بھی ہیں اور پوسٹر بھی ہیں ہر طرح کے گندے ناپاک جو گھر میں، اور ٹی وی بھی ہے جس پر ہر طرح کے مناظر آ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں اور مرد بھی دیکھ رہے ہیں، حیا نہیں، شرم نہیں، حجاب نہیں، بے غیرت، بے حمیت، ننگے شیطانچے جو گھر میں رہنے والے، کھانے والے، سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، حرام کمائی کرنے والے، جنہیں تمیز نہیں ہے حلال و حرام کی اور طیب و خبیث کی اور خیر و شر کی، حرام مال کھاتے ہیں، جسم کے ریشے میں حرام گھسا ہوا ہے۔ سن لے کہ نبی نے فرمایا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، روتے رہو، حج کرو، عمرہ کرو، شب قدر میں عبادت کرو، اگر حرام کھاتے ہو دعا قبول نہیں ہوگی۔ پہلے نظام اللہ کا لا الہ الا اللہ کو گھر پہ برپا کرو، عورتوں میں برپا کرو، بچوں جوانوں میں برپا کرو، خاندانوں میں برپا کرو، محلوں میں برپا کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں، محمد ہیں جو رسول، محمد ہیں جو نبی ہیں، محمد ہیں جو قائد ہیں، محمد ہیں جو رہبر ہیں، محمد ہیں جن کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، ان کا نام لینا ہے، ان کی شریعت اختیار کرنا ہے، ان کی سنت کو اپنانا ہے، ان کے نظام کی دعوت دینا ہے۔ یہ عزم مصمم ہو اور اپنے گھر میں تم طے کر دو
کوئی بدعت نہیں چلے گی، کوئی فیشن نہیں چلے گا، کوئی بھی ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن کا کوئی بھی حصہ نہیں چلے گا، شیطان کا داخلہ بند ہو جائے گا، ابلیس کے اثرات نہیں ہوں گے، اینٹی کرائسٹ اور دجالی تہذیب کو آنے نہیں دیا جائے گا، ہمارا گھر محمدی ہوگا، نبوی ہوگا، ربانی ہوگا، للہی ہوگا۔ جب گھر کے بارے میں یہ طے ہوگا، جب اپنی اولاد کے بارے میں یہ طے کرو گے، جب یہ طے کرو گے کہ صرف بچے کو پہلے دن سے اے بی سی ڈی میں نہیں لگاؤ گے، پہلے دن سے اس سے کہو گے آ با تا سا پڑھ، پہلے دن سے اس کو الحمدللہ رب العالمین پڑھاؤ گے، پھر انگریزی بھی پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، دنیا کی ساری زبانیں پڑھاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ ساری زبانیں اللہ کی نشانیاں ہیں، ہر زبان کو اپنے ہاتھ میں لو۔ سائنس علم کو کہتے ہیں، سائنس پر قبضہ کرو، ٹیکنالوجی طریقہ کار کو کہتے ہیں، استعمال کو کرتے ہیں، تکنیک کو اختیار کرنے کو کہتے ہیں، اسے اپنے ہاتھ میں لو، کیونکہ اللہ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین پر ہے، اس کے اندر ہے، اس کے اوپر ہے، اس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تم دستبردار ہو گئے، سب دوسروں کے حوالے کر دیا، صرف مسجد تمہارے لیے، مدرسہ تمہارے لیے صرف مکہ اور مدینہ اور وہاں کی زیارت اور عمرہ، بس یہ تمہارے لیے۔ نظام دوسروں کے ہاتھ میں، تعلیمی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، اور کسی بھی نوعیت کا ہو، اس کے ذمہ دار دوسرے ہو اور تم تابع ہو، سر جھکا کر زندگی گزارنے والے ہو، تو یاد رکھو کہ اپنا لا الہ الا اللہ کہیں کنارے رکھ دو، ڈبے میں بند کر دو، جزدان میں لپیٹ دو۔ تم لا الہ الا اللہ کے حامل نہیں ہو، تم محمد الرسول اللہ کے حامل نہیں ہو، اس کے علمبردار نہیں ہو۔ جھوٹ مت بولو۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے جس نے مکے کی قسمت بدلی، یہ لا الہ الا اللہ ہے جس نے مدینہ کی قسمت بدلی، یہ لا الہ الا اللہ ہے جس نے جزیرۃ العرب کو آزاد کیا، یہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے سامنے پرشین امپائر نے گھٹنے ٹیکے، یہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے سامنے رومن امپائر گر پڑی، یہ لا الہ الا اللہ ہے جس نے دنیا کے کونے کونے کو فتح کیا۔ مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا تو یاد رکھا، لیکن اس کا ایکشن بھلا دیا۔ دوبارہ لا الہ الا اللہ کو ایکٹیو کرنا ہے، محمد الرسول اللہ کو حقیقت بنانا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پارٹی کا کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نہیں ہے، کوئی بھی طاقت کا مظاہرہ کرنے والا نہیں ہے، عرب ملکوں کا کوئی صدر اور کوئی حاکم نہیں ہے۔ ہمارے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ دل سے مانو گے، اسی پر عمل کرو گے، ہر چیز کو دیکھو گے، یہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ سیرت کے مطابق ہے کہ نہیں، پہلے یہ طے ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ ابا کرتے آئے تھے، دادا کرتے آئے تھے، پرکھلیں کرتی آئی تھی، نوجوانوں کا شوق ہے، عورتیں چاہتی ہیں، شادی میں تو سب ہوتا ہی ہے، اس میں کیا بات کرنا۔ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں منافق، مجرم، پاپی، گندے، ناپاک لوگ۔ شادی نہیں ہوگی جب تک محمد کی جوتیوں کے ذرے شامل نہیں ہوں گے، کوئی تقریب نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اجازت نہیں ملے گی۔ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا، میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتاتا ہوں، اس دن آپ کا سر بلند ہوگا، چہرہ روشن ہوگا، اور اللہ آپ کو غلبہ بھی عطا فرمائے گا، اور اس وقت آپ کا رعب دنیا کی قوموں پر ہوگا، اور آپ کے دل کے اندر سے بزدلی نکل جائے گی، اور ہر طرح کی پستی نکل جائے گی۔ آپ کو اللہ سربلندی عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ ارشاد فرمایا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم سربلند ہو۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ سربلند کہاں ہیں، دیکھیے سچر کمیٹی کی رپورٹ میں ہے کہ ہم تو شودروں سے بدتر ہیں،
دیکھیے ہم تو ایسے اور ہم ایسے. اگر آپ یہ بولتے ہو، یہ کہتے ہو، یہ سمجھتے ہو، خدا کی قسم شدر ہو، تو قرآن کو نہیں مانتے، منکر ہو قرآن کے، منکر ہو حدیث کے. قرآن کہتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مت کمزوری دکھاؤ، مت رنجیدہ ہو، جب تک تم مومن ہو تم ہی سربلند ہو. اور سربلندی کا مطلب دولت کے خزانے نہیں ہے، شاندار محل نہیں ہے، عمدہ کار نہیں ہے. سربلندی اس سے نہیں ہوتی. بڑا سیٹھ ہوتا ہے لیکن حقیر، ذلیل، دلتوں سے بدتر. بڑا دولت مند ہوتا ہے، متملق، چاپلوس اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا، وہ سربلند نہیں. نبی پاک علیہ السلام معمولی سے گھر میں رہتے تھے جس میں دری بچھانے کے لیے نہیں، پلنگ پر کوئی قالین نہیں، کوئی صوفہ سیٹ نہیں، ایک کرسی بھی گھر پہ نہیں. مسجد نبوی میں کوئی قالین نہیں، کوئی دری نہیں، کوئی چٹائی نہیں، مورن بچھی ہوئی. جو ستون تھے وہ کھجور کے تنوں کے، جو چھت تھی وہ کھجور کے پتوں کی اور مٹی کی اور گھاس کی. یہ نبی کا ایوان ہے، یہ نبی کی مسجد ہے، وہ نبی کا گھر ہے 10 فٹ بائی 10 فٹ، جہاں پر بچھانے کے لیے کوئی دری بھی نہیں، کوئی چٹائی بھی نہیں. پلنگ بھی ہے وہ کھرا قسم کا جس کے اثرات اور نشانات پیٹھ میں پڑ جاتے ہیں. یہ نبی ہیں جو سربلند تھے مکے میں بھی اور مدینے میں بھی. جب مظلوم تھے تو سربلند تھے، جب اللہ نے ہاتھ میں جھنڈا دیا تو سربلند رہے. اس لیے یاد رکھا جائے کہ مومن سربلند رہتا ہے، جھکتا نہیں. تو کیسے وہ سربلند ہوتا ہے؟ اللہ کی نسبت سے، انبیاء کی نسبت سے، خاتم النبیین کی نسبت سے، اسلام و قرآن کی نسبت سے. اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دل غنی ہوتا ہے، ہمت بلند ہوتی ہے، آدمی جھکتا نہیں ہے اور پسپائی اور پستی اختیار کرتا نہیں ہے. یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے پھر یہ ہوتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا. لیکن یاد رکھو جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین پر اقتدار نہ دے اس وقت تک دعوت دو، حق بتاؤ، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاؤ، محمد الرسول اللہ کا مطلب سمجھاؤ، ہر دل میں اتار دو، ہر ذہن کو خطاب کرو، ہر سوسائٹی سے بات کرو، ہر مشرک سے، ہر کافر سے، ہر ملحد سے بات کرو، سمجھاؤ، اس کے دل و دماغ کو تسخیر کرنے کی کوشش کرو اور جھگڑے مت کرو. نبی پاک 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، آپ کو ستایا گیا، صحابہ کو ستایا گیا. کعبے میں 360 بت اور باہر 360 بت، اور نبی اسی کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں اور اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے گھسو اور توڑ دو ان بتوں کو، یہ جو باہر ہیں انہیں توڑ دو، کبھی نہیں کہتے. 13 سال اسی طرح گزارتے ہیں صبر کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ. ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تم نے بت رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، تمہارے ان بتوں کے رکھنے سے کعبہ مرکز توحید ہی رہے گا. اس لیے بت اندر رکھے ہیں اور نبی طواف کر رہے ہیں، باہر بھی بت ہیں اور نبی طواف کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہیں. ہندوستان میں یہ وہ طریقہ کار ہے جسے اس طرح اختیار کرنا ہے کہ کوئی فرد باقی نہ رہ جائے جس کے دماغ میں لا الہ الا اللہ کا کرنٹ نہ دوڑا دیا جائے اور محمد رسول اللہ کی نسبت اس تک منتقل نہ کر دی جائے. اس راستے میں کٹھنائیاں آئیں، آزمائشیں آئیں تو انہیں فاصبر صبرا جمیلا، خوبصورت صبر کے ساتھ وقت گزارتے چلے جانا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرتے رہو، یہ سمجھو کہ اللہ صبر کرا رہا ہے، اللہ طاقت دے رہا ہے. لیکن جو اللہ کا کلمہ ہے اور جو نبی کا کلمہ ہے یعنی محمد رسول اللہ، اسے پہنچ جانا چاہیے. پونا والوں، کیا کوئی غیر مسلم پونا میں ایسا ہے جس تک لا الہ الا اللہ نہ پہنچا ہو، محمد رسول اللہ نہ پہنچا ہو؟
قرآن کا ترجمہ نہ پہنچا، اسلام کا تعارف نہ پہنچا، جب تک یہ نہ ہو کوئی مطالبہ جو درست نہیں، کوئی بھیک درست نہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہنا ہے روٹی، کپڑا، مکان، ملازمات، فلاں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، بکواس ہے جو انبیاء نے نہیں کی، آخری نبی نے نہیں کی، یا بلال نے نہیں کی، اور عمار نے نہیں کی، اور یاسر نے نہیں کی، اور خبیب نے نہیں، اور خباب نے نہیں۔ حضور کے صحابہ نے کبھی بھی وقت کے سیٹھوں سے، لیڈروں سے، منسٹروں سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارا کام بنا دیجئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم سے لو، ہم فقیر ہیں، ہم درویش ہیں، لیکن اللہ کا کلمہ سنانا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ نہ ہو جائے گا، یاد رکھیے کہ کیرالہ سے لے کر کشمیر تک اور بمبئی سے بنگال تک مطالبے نہیں، ہمیں بات بتانا ہے اور ہر فرد تک پہنچانا ہے۔ بے شمار انسان یہاں مظلوم ہیں، عورتیں مظلوم ہیں، بچے مظلوم ہیں، بوڑھے مظلوم ہیں، نظام ظالمانہ ہے، مجرمانہ ہے، لیکن صرف تنقید سے کام نہیں ہوگا، ہمیں حق کو پیش کرنا ہے۔ روشنی آتی ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے، خوشبو سے ماحول معطر ہوتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پھول پہنچاتے جائیں، عطر بانٹتے چلے جائیں، نور پھیلاتے چلے جائیں، ظلمتوں کو چھاٹتے چلے جائیں، اللہ سے جوڑتے چلے جائیں، نبی سے وابستہ کرتے چلے جائیں۔ کامیابی اسی میں ہے۔ دعا فرمائیے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تیری اس سرزمین پر ہم آباد ہیں، تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تیرے نام لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی ادا زبان سے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان کلمات کی حقیقت عطا فرما، اے اللہ ان کا نور عطا فرما، اے اللہ ان کی رفعت عطا فرما، سربلندی عطا فرما، اے اللہ حوصلے کی بلندی نصیب فرما، اے اللہ دعوت کی حجت تمام انسانوں پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو یہاں تشریف فرما ہے ان کے لیے بھی قبولیت کا فیصلہ فرما، دور سے جو سن رہے ہیں ہواؤں کے ذریعے اور ایتھر کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کلمہ حق کی جو بات سن رہے ہیں، اے اللہ سب کو قبولیت عطا فرما، اور دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ اور دین کی حجت قائم کرنے کی ہر بندے مومن کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ابھی تجھ سے دور ہیں ان کو قریب فرما، اے اللہ جو ابھی محروم ہوئے اپنے فضل و کرم سے ان کی بھی جھولی بھر دے، اے اللہ اس سرزمین پر توحید کے جھنڈے گاڑ دے، اے اللہ رسالت اور نبوت کی حقیقت ہر فرد بشر تک منتقل فرما دے، اے اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما، اے اللہ فکر آخرت عطا فرما۔ یہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے والی ہے، آنکھیں بند ہو جانے والی ہیں، دل کی حرکت رک جانے والی ہے، نبض ٹھہر جانے والی ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا اور کب اٹھے گا۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ محیی تو ہی ہے، ممیت تو ہی ہے، شفا دینے والا تو ہی ہے، اور دنیا کے سارے حوادث تیرے ہاتھ میں ہے، سارے تصرفات کا تو مالک ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ناکارہ بندے ہیں، اے اللہ تیرے محتاج ہیں، اے اللہ تیرے نیاز مند ہیں، اے اللہ اپنی طرف سے ہماری جھولیاں بھر دے، ہمیں کامیاب فرما دے، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما دے، اے اللہ اس ملک کو انسانیت بھی عطا فرما، امن عطا فرما، آشتی عطا فرما، لوگوں میں محبت پیدا فرما، نفرتوں کو دور فرما، حق کی پہچان نصیب فرما، اور اس کو تمام لوگوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ گزر گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو موجود ہیں ان کو استقامت عطا فرما، اے اللہ جن کو بھی ظالموں نے جیلوں میں ڈالا ہے، جو بے گناہ ہیں ان کو باعزت رہائی عطا فرما،
اے اللہ ان کو باعزت رہائی عطا فرما، اے اللہ مجرموں کی پکڑ فرما، اے اللہ مجرموں اور ظالموں کی پکڑ فرما، اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، ہر طرح کے تفرقے سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.